الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 9ویں چیپٹر کی آج تمارین ہیں مشقیں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، اب یہ جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے اس کے متعلق سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں۔ کم طالباً، کتنے طالب علم، وجدہ پائے، المدرس استاد نے، فی الفصل کلاس میں استاد نے کتنے طالب علموں کو پایا؟ تو اس کا جواب ہے وجد المدرس، استاد نے پائے، فی الفصل کلاس میں، 15 طالباً 15 طالب علموں کو پایا۔ لما ذهب الطلاب الجدد الى المدیر، لما ذهب کیوں گئے، الطلاب طلاب، الجدد نئے یا نئے طلاب کیوں گئے، الى المدیر پرنسپل کی طرف؟ تو اس کا جواب ہے لأنہم ما وجدوا، نہیں انہوں نے پایا، اسماءہم ان کے نام، فی القائمہ رجسٹر میں۔ من خلقنا، کس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ خلقنا اللہ، خلقنا اللہ۔ من خلق القمر، کس نے چاند کو پیدا کیا؟ خلق اللہ القمر، خلق اللہ القمر، اللہ نے پیدا کیا چاند کو۔ من خلق الشمس، خلق اللہ الشمس، اللہ نے پیدا کیا سورج کو۔ من خلق النجوم، خلق اللہ النجوم۔ مما خلق اللہ الانسان، من ما، یہ کل بھی آپ کو بتایا تھا، یہ من ما سے مل کے بنا ہے۔ من ما، ما کا مطلب بتا کس چیز، من سے، کس چیز سے، خلق پیدا کیا، اللہ نے، الانسان انسان کو، اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ خلق اللہ الانسان من طین، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا یا کیچڑ کہہ سکتے ہیں آپ۔ مما خلق اللہ الجان، کس چیز سے پیدا کیا؟ خلق پیدا کیا اللہ نے، الجان جنوں کو، خلق اللہ الجان من نار، اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، نار آگ۔ کم کتنے، السماء آسمان، خلق پیدا کیے اللہ نے، اللہ نے کتنے آسمان پیدا کیے؟ خلق اللہ 7 سماوات، خلق اللہ نے پیدا کیے 7 سماوات آسمان۔ فی کم یومن، یہ بھی کل میں نے وضاحت کر دی تھی کہ کم کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ واحد آتا ہے، جمع نہیں آئے گی، اور اس کے آخری حرف کے اوپر زبر والی تنوین آئے گی۔ اور اگر کم سے پہلے فی آ جائے، من آ جائے، لا وغیرہ وغیرہ آ جائے حروف جارہ میں سے، تو کم کے بعد والا جو لفظ ہے وہ واحد ہی آئے گا، لیکن اس کے آخری حرف کے اوپر زیر آ جائے گی، فی، من، الا اور حروف جارہ کی وجہ سے۔ فی کم یومن، کتنے دنوں میں، خلقہ پیدا کیا اللہ نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اچھا آگے ابھی یہ دوسرا سوال ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ ابلیس نے کہا تھا انا، میں، خیر، بہتر ہوں، منہ، اس انسان سے، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، وہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، من نار آگ سے، وخلقتہ اور تو نے اسے انسان کو پیدا کیا، من طین مٹی سے۔ من قال ھذا، اب یہ سوال ہے، من قال ھذا، من قال ھذا، قال ھذا ابلیس، قال ھذا ابلیس، ولمن، یعنی کس کو کہا اس نے؟ ولمن، قالہ للہ، قالہ للہ، اس نے اللہ سے کہا۔ من ای سورۃ ھذہ الآیہ، من ای سورۃ ھذہ الآیہ، من ای سورۃ ھذہ الآیہ، تو اوپر بچے نے کیا بتایا تھا؟ سورہ اعراف سے۔ ھذہ الآیۃ، ہم کہیں گے ھذہ الآیۃ فی سورۃ الاعراف۔ اچھا اسی طرح تیسرا سوال ہے، یہ دوسرا سوال تھا، ابھی تیسرا، ضع ھذہ العلامۃ، یہ علامت لگائیں، امام الجمل الصحیحۃ، صحیح جملوں کے سامنے، یعنی صحیح جملوں کے سامنے ٹک لگائیں، وھذہ العلامۃ، یہ علامت یعنی کراس کی، امام الجمل غیر الصحیحۃ، یعنی غیر صحیح جو جملے ہیں ان کے سامنے کراس لگائیں۔ خیر آپ نے وہ اچھی طرح پڑھ لیا، اس کا سبق کو آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا۔ اب جو ادھر صحیح بات کہہ رہے ہیں اس کے سامنے ہم نے ٹک لگانا ہے ورنہ کراس لگانا ہے۔ الطلاب الجدد 15،
الطلاب الجدد 15، نئے طلاب جو تھے وہ 15 تھے، یہ بات غلط ہے، وہ 15 ٹوٹل تھے، نئے تھے 5، تو یہ غلط ہوا۔ عبد الرحمن ما فہم معنی 3 کلمات۔ اب یہ اس چیپٹر کو دیکھ لیں آپ جا کے واپس، تو یہ عبد الرحمن ہی تھا جس نے 3 الفاظ کو، یعنی 3 الفاظ اس کو سمجھ نہیں آئے تھے۔ عبد الرحمن ما فہم، عبد الرحمن کو سمجھ نہیں آئی تھی معنی 3 کلمات، 3 الفاظ کے معنی اس کو سمجھ نہیں آئے تھے، یہ صحیح جملہ ہے۔ اسی طرح سأل فیصل المدرس ما جمع السماء، تو یہ بھی آپ جا کے دیکھ لیں کہ فیصل نے پوچھا تھا یا کسی اور نے پوچھا تھا۔ اسی طرح کتب المدرس الدرس علی السبورہ، کتبہ لکھا، المدرس استاد نے درس سبق کو علی السبورہ بلیک بورڈ پر، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اسی طرح چوتھا سوال ہے ما معنی الکلمات الآتیہ، ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ الطین، الطین کا معنی بتایا ہوا تھا ادھر چیپٹر میں۔ الطین معناہ التراب المختلط بالماء، التراب مٹی، المختلط ملی ہوئی، بالماء پانی سے۔ الطین معناہ التراب المختلط بالماء۔ عاد کا کیا مطلب ہے؟ عاد رجع، یعنی لوٹنا۔ اچھا، 5واں سوال ہے اقرأ المثال، اس مثال کو پڑھیں۔ ثم اکمل، پھر مکمل کریں، ما یلی علی غرارہ، جو اس جیسے ہیں، ما یلی علی غرارہ۔ عاصمۃ سودان الخرطوم، عاصمہ آپ کو بتایا تھا کہ کیپٹل کو کہتے ہیں، سودان کا کیپٹل کیا ہے؟ الخرطوم۔ اب آپ نے عراق کا بتانا ہے کیا ہے؟ عربیہ، المملکۃ العربیہ السعودیہ، سعودیہ کا کیا ہے؟ یمن کا کیا ہے؟ مصر کا کیا ہے؟ اس کو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ان کے عاصمہ، پہلے لفظ میں عاصمہ، عاصمۃ العراق، عراق کا کیپٹل کیا ہے وہ آپ نے سرچ کر کے دیکھ لینا ہے اور آگے لکھ لیں اس کو، یہ آپ کا ہوم ورک ہوا۔ 6ٹھی چیز ہے اقرأ الامثلہ، ان مثالوں کو پڑھیں۔ ثم اکتب الجمل الآتیہ مستعملا، پھر ان جملوں کو لکھیں مستعملا فعل التعجب، فعل تعجب کو استعمال کرتے ہوئے۔ اب یہ مثال کے طور پر 3 انہوں نے جملے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے پہلا جملہ، ھذا الرجل طویل، یہ آدمی لمبا ہے۔ اگر ہم تعجب کے ساتھ کہتے تو ہم کہیں گے ما اطول ھذا الرجل، کتنا لمبا ہے یہ آدمی، یہ تعجب کا انداز ہے۔ اسی طرح ھذا البیت کبیر، یہ گھر، البیت گھر، کبیر بڑا ہے، یہ گھر بڑا ہے۔ اب اس کو ہم نے تعجب سے کہنا ہے تو ہم کہیں گے ما اکبر ھذا البیت، آپ نے یہ دیکھنا ہے ما کے بعد جو اکبرہ ہے، اطولہ ہے، طویل سے اطول، کبیر سے اکبر، جمیل سے اجمل، تو اس طرح بنانا ہے۔ اور ھذا کے بعد، ھذا مذکر ہے تو ھذا، اور مؤنث ہے جیسے جمیلہ تھا تو ھذہ، اور اس کے بعد جو لفظ آئے گا ھذا الرجل، ھذا البیت، ھذہ السیارہ، تو اس کے آخری حرف کے اوپر بھی زبر آئے گی، یہ اس کے باقاعدہ قواعد ہیں، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ ما اطول ھذا الرجل، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ما اطول ھذا الرجل ھذا البیت، یہ گھر کتنا بڑا ہے۔ ھذہ السیارۃ جمیلۃ، یہ گاڑی خوبصورت ہے۔ اب سیارہ جو لفظ ہے یہ گاڑی کو کہتے ہیں، یہ مؤنث لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے ھذہ آیا ہے۔ ما اجمل ھذہ السیارہ، یہ گاڑی کتنی خوبصورت ہے، یہ تعجب کا انداز ہے۔ اچھا، اب آپ نے خود بنانا ہے ھذا الماء، یہ پانی، بارد ٹھنڈا ہے۔ اب بارد سے کیا بنے گا؟ ابرد، جمیل سے کیا بنا تھا؟ اجمل، کبیر سے اکبر، طویل سے اطول، تو بارد سے ابرد، یہ انہوں نے آگے لکھ بھی دیا، تو کیسے جملہ بنے گا؟ ما ابرد ھذا الماء، ما ابرد، کتنا ٹھنڈا ہے، ھذا الماء، یہ پانی۔ النجوم جمیلہ، النجوم یہ جمع تھی، یعنی النجم کہتے ہیں ستارے کو، النجوم ستارے، نجم واحد اور نجوم جمع، اس لیے جمیلہ اس کی جو صفت ہے، اس کی جو خبر ہے وہ مؤنث کے طور پر آئی ہے۔ یہ چیز میں نے بہت دہرائی ہے کہ جو جمع ہے اس کی خبر ہو جائے، اس کی صفت ہو جائے یا تابع جو بھی ہے، وہ مؤنث کے طور پر آئے گی، واحد مؤنث کے طور پر۔ النجوم جمیلہ، ستارے خوبصورت ہیں۔ اب جمیل سے ہم نے کیا بنایا تھا؟ ما اجمل ھذہ النجوم، النجوم مؤنث کے طور پر اس لیے ھذہ آیا ہے، ما اجمل ھذہ النجوم۔ اچھا، ھذا القلم رخیص، یہ
یہ پین سستا ہے، رخیص سستا، تو رخیص سے کیا بنے گا؟ ارخص، ما ارخص کتنا سستا ہے، ھذا القلم یہ پین، تو اس طرح یہ جملے بنیں گے۔ اسی طرح آگے آ جائے، اللغۃ العربیہ سہلۃ، عربی زبان آسان ہے۔ اب ہم نے اس کو زیادہ تعجب کے ساتھ کہنا ہے تو سہلۃ ان کو اسہل بنا دیں گے، اسہل، تو ما اسہل کتنی ہی آسان ہے، هذه اللغۃ العربیۃ، هذه اللغۃ العربیۃ، یہ عربی زبان کتنی ہی خوبصورت ہے، کتنی ہی آسان ہے، النجوم کثیرہ، ستارے بہت زیادہ ہیں، تو کثیر سے اکثر، ما اکثر، یہ اکثر فعل ماضی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل کبھی موقع ملا تو میں کروں گا۔ ما مبتدا ہے، اکثر فعل ہے آگے، خیر اس میں وہ سارا جملہ مل کے اس کی ما کی خبر بنتا ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کبھی موقع ملا تو۔ ما اکثر هذه النجوم، یہ ما اکثر کتنے زیادہ ہیں، هذه النجوم یہ ستارے۔ اچھا، اللبن حسن، اللبن دودھ، حسن خوبصورت ہے یا اچھا ہے، دودھ اچھا ہے۔ اچھا، حسن سے احسن، ما احسن کتنا اچھا ہے، هذا اللبن یہ دودھ۔ هذه السیارۃ، اب یہ سیارہ پھر مؤنث آ گئے تو اس کے ساتھ بھی هذه اور وہی معاملہ ہو۔ هذه السیارۃ سریعۃ، یہ گاڑی سریعۃ تیز ہے، تو سریعۃ سے اسرع، ما اسرع کتنی تیز ہے، هذه السیارۃ یہ گاڑی۔ اچھا، القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے، جمیل سے اجمل، ما اجمل کتنا خوبصورت ہے، هذا القمر یہ چاند۔ هذا القمیص وسخ، هذا القمیص یہ قمیص، وسخ گندی ہے، تو وسخ سے اوسخ، ما اوسخ کتنی گندی ہے، هذا القمیص یہ قمیص۔ اچھا، ہم نے عربی کے لحاظ سے دیکھنا ہے، اردو کے لحاظ سے نہیں دیکھنا۔ قمیص ویسے اردو میں مؤنث ہے لیکن عربی میں مؤنث نہیں ہے، ہم نے عربی کے لحاظ سے هذا یا هذه لگانا ہے۔ اچھا، هذا الفصل نظیف، هذا الفصل نظیف، یہ کلاس روم نظیف صاف ستھرا ہے، تو نظیف سے انظف، ما انظف کتنی صاف ستھری ہے، هذا الفصل یہ کلاس۔ اچھا، یہ چھٹا سوال ہو گیا مکمل۔ ساتواں سوال ہے، تأمل الامثلہ، ان مثالوں پر غور کریں، ثم اقرأ الکلمات الآتیہ، پھر ان الفاظ کو پڑھیں، واکتبها مع ضبط اواخرها، پھر اس کو لکھیں اس لفظ کے، ہر لفظ کے آخری حرف کو دیکھ کے کہ اس پر زبر آنی ہے، زیر آنی ہے، پیش آنی ہے۔ اچھا، یہ یا کی بحث ہم نے پہلے پڑھ لی ہے کہ یا کے کیا قوانین ہیں۔ محمد، محمدن تھا نا، اس کے آخری حرف پر تنوین تھی، لیکن یا جب آ گیا تو محمدو ہو جائے گا، یا محمدو۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یا کے بعد اگر واحد لفظ ہے، یعنی دو لفظ سے ملا ہوا، مضاف الیہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، اس کے اوپر پیش آئے گی، یا محمد، حامد یا حامد، استاد یا استاد، علی یا علی، اور خالد اس کو بلانا ہے آپ نے تو کہیں گے یا خالد، تو تنوین کی جگہ ایک پیش آ جائے گی۔ اچھا، اب اگر معاملہ یہ ہو جائے کہ مضاف الیہ والا لفظ آ جائے، مثلا اخت حامد، حامد کی بہن، حامد کی بہن، اب یہ مضاف الیہ جب آ جاتا ہے تو اس کے شروع میں جب ہم یا لگاتے ہیں نا، تو پچھلے میں کیا تھا کہ یا لگنے سے اس کے بعد جو لفظ ہے اس کے آخری حرف کو پیش آ گئی ہے، تو یہ مضاف الیہ پر اگر یا داخل ہوتا ہے تو پہلا لفظ جو ہے مضاف، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جاتی ہے، باقی حامد جو دوسرا مضاف الیہ ہے وہ تو اسی طرح مجرور ہی رہے گا نا، اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہی رہے گی۔ اخت حامد یا اخت حامد، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ عبداللہ ہی اس کو بلانا ہے اگر تو ہم کہیں گے یا عبداللہ، عبداللہ ہے تو یا کی وجہ سے عبدہ ہو جائے گا، یا عبداللہ، تو اس کی مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، یا عبداللہ، یا عبد الرحمن، یا اخت ہارون، قرآن میں مثال ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اور اسی طرح کوئی بھی ہو جائے مثال، یا استاد هذا الفصل، یا معلم هذه المدرسہ، تو کوئی بھی مثال لے لیں، مضاف الیہ اگر ہوگا تو اس کے شروع میں یا لگے گا تو مضاف کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جائے گی۔ یہ قانون آپ نے یاد رکھنے دو، اس میں یا لگنے سے کیا ہوتا ہے۔
اب یہ انہوں نے مکس یہ الفاظ دیے ہیں، آپ نے اس کا اندازہ لگانا ہے کہ ادھر آخری حرف کے اوپر پیش آئے گی یا زبر آئے گی، اور وہ آپ کو قانون سمجھ آ گیا۔ تو کیا آئے گا؟ یا علیو، آخری حرف کے اوپر ایک پیش آ گئی، یا عباسو، یا رجلو، یا بنتو، یا شیخو، یا مریم، یا عبداللہ۔ یہ اب یہ مضاف مضاف لے گئے آ گئے تو یا کے بعد عبداللہ، عبداللہ نہیں، یا عبداللہ، یا بنتو، اب یہ واحد ہے تو یا بنتو۔ اچھا، خالد اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ہم بنتو نہیں کہیں گے، یا بنت خالدن، یا بنت خالدن۔ اب یہ بھی سائق السیارہ، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، السیارہ گاڑی کا ڈرائیور، تو ہم اس کو کیا بلائیں گے؟ یا سائق السیارہ، قاف کے اوپر زبر آ جائے گی، یا سائق السیارہ، یا ام سعد، یا عبد الرحمن، یا رب الکعبہ، یا امام المسجد، یا امام المسجد۔ یہ امام کے میم کے اوپر زبر آئے گی، یا امام المسجدی، یا ابن عباس، اس کو ہم ملا کے ایسے پڑھیں گے، یبن عباس۔ اسی طرح ابو بکر کے لیے یا ابا بکر، یہ اور اس میں بحث نہیں ہے، شروع ہو جائے گی۔ خیر، تو اس طرح یہ دو قوانین ہیں یا کی، یہ آپ نے ادھر جو ذکر کیے گئے یہ یاد رکھنے۔ خیر، 8واں سوال ہے تأمل الامثلہ، کہتے ہیں ان مثالوں پر غور کریں، ثم عین، پھر اس بات کی تعیین کریں، فیما یلی، جو یہ جملے ہیں، جمع المؤنث السالم واضبط آخرہ، کہتے ہیں کہ پھر جمع مؤنث کو دیکھیں اور اس کے آخری حرف کی دیکھیں کہ ادھر زبر آنی ہے یا زیر آنی ہے یا پیش آنی ہے۔ تو یہ جمع مؤنث سالم کا ایک خاص قاعدہ ہے، وہ آپ کو میں ادھر سمجھاؤں گا۔ اس مثال میں جمع مؤنث سالم، اس کا آپ کو پتہ ہی ہوگا، جمع مؤنث یعنی جو مؤنث لفظ کی جمع ہو، زینب کی جمع مؤنث ہوگی، فاطمہ کی جمع مؤنث۔ اسی طرح مسلمتن، یہ مؤنث ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ مسلماتن، یعنی گول تا آخر سے ہٹا کے الف اور لمبی تا لگا دینی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم۔ اور سالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو واحد تھا نا مسلمہ، اس کی ترتیب اپنی جگہ برقرار ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ حرف بڑا ہے نہ حرف کم ہوا ہے، نہ زبر زیر کا کوئی فرق ہے، تو اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم۔ اچھا، اب آ جائیں ان جملوں کی طرف۔ رأیت السیارہ، رأیت میں نے دیکھا، میں نے دیکھی، سیارتن گاڑی، میں نے ایک گاڑی دیکھی، رأیت السیارتن۔ اچھا، اب یہ واحد ہے، اگر جمع ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ رأیت سیارتن۔ اب یہ کیا بات ہے کہ سیارتن ادھر ہے اور ادھر سیارتن ہے۔ رأیت، یہ فعل ہو گیا، تو فاعل ہو گیا، رأیت میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، سیارتن یہ مفعول بھی ہو گیا، مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آتی ہے۔ تو سیارات، اس کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ تو اس کا قانون یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم، جو جمع مؤنث سالم ہے، اس کو بے شک لکھ لیں، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر کبھی نہیں آ سکتی، زبر کی حالت میں بھی زیر آئے گی۔ جمع مؤنث سالم کے آخری حرف کے اوپر زبر نہیں آ سکتی، زبر والی حالت میں بھی زیر آئے گی۔ جیسے یہ ہے، ابھی زبر کی حالت تھی تو اس کے زبر کی جگہ زیر آ گئی، رأیت سیاراتن نہیں آیا، تن آئے گا، رأیت سیارات، جیسے آتا ہے نا قرآن میں، خلق اللہ سبع سما، ایک منٹ، ایک اور مثال ادھر آئی تھی پچھلی اسی چیپٹر میں، وہ ادھر حل کر رہے ہیں وہی چیز، میں آپ کو ادھر دکھاتا ہوں۔ ہاں، یہ دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، وہ اللہ وہ ہے جس نے خلقہ پیدا کیا، سماواتی آسمانوں کو، تو ادھر اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ فاعل ہو گیا، خلقہ یہ فعل ہے، خلقہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے، وہ فاعل ہے، تو السماوات کیا ہوا؟ مفعول بھی، مفعول بھی کو کیا ہونا چاہیے؟ منصوب، لیکن السماوات ہی آتا ہے قرآن میں، تو یہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ السماوات جمع مؤنث سالم ہے، یعنی اس سے ملحق ہے۔ اچھا، واپس آ جائیں ادھر ہی۔ خیر، یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی اور مثال بھی آپ کو قرآن سے مل گئی۔ رأیت سیاراتن، سیارتن، رأیت سیاراتن۔ اچھا، تو جمع مؤنث سالم کے آخری حرف کے اوپر زبر نہیں آئے گی کبھی بھی، بلکہ زبر کی حالت میں بھی زیر آئے گی، یعنی پیش آئے گی، زیر آئے گی، لیکن زبر کی حالت میں بھی زیر آئے گی، زبر نہیں آئے گی۔ اچھا، اسی طرح سألت
پوچھا المدیرۃ پرنسپل نے، فیمیل پرنسپل نے، الطالبۃ اسٹوڈنٹ سے، سألت المدیرۃ الطالبہ پرنسپل نے طالبہ سے پوچھا۔ اچھا اب یہ طالبہ اگر واحد ہے تو طالبتا ہے، آخری حرف کے اوپر زبر آ گئی، لیکن اگر یہ جمع ہو جائے تو کیا بنے گا؟ طالباتی۔ سألت المدیرۃ الطالباتی، یعنی زبر آنی چاہیے تھی، سألت پوچھا، المدیرۃ یہ سألت فعل ہو گیا، المدیرۃ فاعل، تو آگے مفعول بھی تھا طالبات جن سے پوچھا جا رہا ہے، تو اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آنی چاہیے تھی، لیکن یہ جمع مؤنث سالم ہے اس لیے اس کے آخری حرف کے اوپر زبر کی جگہ زیر آتی ہے، سألت المدیرۃ الطالبات۔ اسی طرح باقی مثالیں بھی ہیں، قرأت المجلہ، میں نے مجلہ پڑھا، قرأت المجلاتی، ٹھیک ہے، زبر کی جگہ زیر۔ خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والبحار والارض والسماوات، زبر نہیں آئے گی، زیر آئے گی۔ اچھا، سأل الاب الابناء والبنات، سأل الاب سأل پوچھا، الاب باپ نے، الابناء بچوں سے، والبناتی اور بیٹیوں سے، ادھر زبر کی جگہ زیر آئی ہے، مفعول بھی دونوں ہیں یہ الابناء اور البنات، لیکن ابناء کے آخری حرف کے اوپر زبر آیا، بنات کے نیچے زیر آیا کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اچھا تیسری مثال کتبت هذه الکلمات، کتبت میں نے لکھے، کتب کیا ہے؟ فاعل، آگے تاء الفاعل، سوری کتب فعل ہے، تو تاء الفاعل ہے، تا جو ہے وہ تاء الفاعل ہے، تو یہ فعل فاعل ہو گیا۔ هذه الکلمات، حاضی کے آپ کو قواعد پتہ ہوں گے کیونکہ یہ حاضی مبنی ہے، اپنی حالت پہ ہی لے گا، تو الکلمات کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، لیکن اس کے آخری حرف کے اوپر زیر آئے گی، وہی قاعدہ کہ زبر کی جگہ بھی زیر آنی ہے۔ اچھا رأیت میں نے دیکھا، الاطباء ڈاکٹروں کو، والطبیباتی الاطباء مذکر ڈاکٹر میل ڈاکٹر، الطبیبات فیمیل ڈاکٹرز، رأیت الاطباء والطبیباتی میں نے میل اور فیمیل ڈاکٹرز کو دیکھا، تو زبر کی جگہ ادھر بھی زیر آئی۔ غسل الولد السیارہ تھا، تو اس کی جمع کیا آئے گی؟ غسل الولد بچے نے دھویا، السیارہ تھا گاڑی کو، تو جمع کیسے آئے گی؟ یہ جمع ہے، غسل الولد السیارہ تی، تا نہیں آئے گا، تی آئے گا کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اخذت الریالات، یہ جو شروع میں پہلا حمزہ ہے وہ سوال کا ہے، اخذتا تم نے اٹھایا ہے، اٹھائے ہیں، اخذتا کیا تم نے اٹھائے ہیں، الریالات تی، الریالاتی، ادھر یہ مفعول بھی ہے لیکن جمع مؤنث سالم ہے، تو اس لیے اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آنی ہے۔ اخذت الریالات یا بنی، اے میرے بیٹے کیا آپ نے ریالات اٹھائے ہیں، ریال جس کو کہتے ہیں۔ سأل بلال زملاءہ، بلال نے، زملاء کہتے ہیں جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں، بلال نے اپنے کلاس فیلوز سے پوچھا۔ اچھا اب یہ مؤنث کا معاملہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ سألت پوچھا، زینب زینب نے، زمیلاتیہا، زمیلاتا نہیں آئے گا، تی آئے گا، زمیلاتیہا، سألت زینب زمیلاتیہا۔ اچھا قرأت الکتبہ میں نے کتابیں پڑھی، والصحف اور اخباریں پڑھی، والمجلاتی کتبہ والصحف آیا لیکن مجلاتی آئے گا، مجلات وہ مجلے جو ہوتے ہیں۔ رأیت اخوتاً رأیت اخوت حامد، رأیت میں نے دیکھے، اخوت حامد حامد کے بھائیوں کو، وَأَخَوَاتِهِ اخوت اخواتی، یہ آپ نے یاد رکھنا، اخواتی، رأیت اخوت حامد وأخواته میں نے حامد کے بھائیوں اور بہنوں کو دیکھا ہے۔ قرأنا هذه الصفحات، قرأنا ہم نے پڑھے ہیں، هذه الصفحات، هذه الصفحات ان صفحوں کو،